كل فاني اللہ باقی من كل فاني اللہ بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو آگے آگے تو اللہ باقی من كل فاني اللہ باقی من كل فاني تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جو جو بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی گئے سر پہ تیرے جان جب آ جائے ایک سانس کا پنچھی گئے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرہ خالی اڑ جائے گی روح اللہ باقی من كل فاني اللہ باقی من كل فاني نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او باطل انسان او باطل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ لاکھوں من میں دل میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا قوت بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من كل فاني اللہ باقی من كل فاني تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا امین کوئی نہ ہوگا امین اللہ ہی اللہ بول سلام جیون بازی جیون بازی ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے بلائے گی نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ باقی من كل فاني اللہ باقی من كل فاني اللہ باقی من كل فاني ماشاء اللہ سبحان اللہ بارک اللہ تقبل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پیام کربلا ARYQ TV کی یہ
خصوصی ٹرانسمیشن ہے محرم الحرام کے تعلق سے، جس کا سرنامہ ہے سیدہ کے لال، اور یہ جو خصوصی خواتین کے لیے طبقہ نسواں کے لیے بیٹھک ارینج کی گئی ہے تاکہ ہم سیکھیں، تاکہ ہم سمجھیں، تاکہ اپنی زندگی کے مرجھائے ہوئے انفیکٹ پھولوں میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے رفقا، ان کے خانوادے کے لوگوں کے طریقوں کو شامل کر کے ان پھولوں کو جو مرجھا چکے ہیں کسی طور تازہ کیا جائے یا تازہ دم کر دیا جائے۔ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ قربانی، سیکریفائس، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں محبوب ترین شے قربان کر دینا، خالصاً لوجہ اللہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ مولا، میرا جینا مرنا، میری حیات و ممات اور میری نماز، میری قربانیاں، مفہوم عرض کر رہی ہوں، سب تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو متقین ہیں، یہ جو شہدائے کربلا ہیں، یہ جو پیام کربلا ہے، انفیکٹ وہ یہ ہے کہ بس پیش نگاہ، پیش نظر اللہ والوں کہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ تن من دھن جب وقت آئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آج ہم قربانی پہ بات کریں گے، اور آج جو اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ینگسٹرز کو دیکھتی ہوں کہ اتنا اچھا بولنا جانتے ہیں اور دین پہ بات کرنا جانتے ہیں، اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا جانتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ، یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی، خوب بولنا جانتی ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ندا، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم قربانی کے تعلق سے بات کریں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ قاریاں ہیں، حافظہ ہیں اور بہت اچھا بولنا جانتی ہیں، عالمہ ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، عالمہ ٹو بی، اور ہم انہیں بھی سنتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جس خوبصورت آواز میں، ان کی آواز جو ہے وہ ہمیں پسند بھی ہے، ان کا جو جذب ہے ان کی آواز کا، ان کا جو خوبصورت انداز ہے والہانہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں، وہ ہماری سماعتوں سے ہوتا ہوا ہمارے قلب تک پہنچتا ہے اور ہماری روح تک کو تڑپا دیتا ہے۔ اور جب یہ ذکر کرتی ہیں اہل بیت اطہار کا تو ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ سعدیہ، سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی عجز و نیاز کی دولتیں آج نچھاور کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں زرمینہ قربانی کے تعلق سے۔ زرمینہ، کسی بھی تحریک اور کسی بھی مشن کے لیے اولین کردار جو ہے نا ان کا ہوتا ہے کہ اصل کردار ان کا ہوتا ہے جن کی جد و جہد ہوتی ہے، اصل تحریک میں جو نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ ٹی وی کی جانب سے پیش کیے جانے والے یہ اہم ترین موضوعات ہمارے جذبہ ایمانی کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی تحریک یا مشن کے بنیاد گزاروں کے حوالے سے، تو یہ اصل میں اس مشن کے روح رواں ہوتے ہیں۔ ایکچولی یہی تو مشن کے معمار ہوتے ہیں جنہوں نے ابتدا میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا ہوتا ہے، مشکل ترین راستے ہیں، مخالفتوں کا سامنا ہے، وسائل کی کمی ہے، اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر وہ اس تحریک کو، اس مشن کو نہ صرف زندہ رکھتے ہیں بلکہ ایک کامیاب اور ایک پائیدار بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں۔ جو بعد میں آنے والے ہیں اس کے ثمر سے تو لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بنیاد گزار ہیں مشن کے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس پھل کے بیج کی مانند جو خاموشی سے اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے خاموش تاریخ رقم کر جاتے ہیں۔ ہم دنیاوی پرسپیکٹیو کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا جو یہ اسلامک اسٹیٹ پاکستان ہے، یہ بھی بہت ساری جہد
جہد مسلسل اور اٹ موسٹ قربانیوں کے نتیجے میں یہ خطۂ ارضی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور جب ہم اسلامک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی جانب جاتے ہیں تو یہ جہد مسلسل کا سلسلہ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوتا ہوا. اس کا جو نقطۂ کمال ہے وہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے. اور جب بات کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشن کا، اسلامک مشن کا، اس تحریک کا آغاز کیا، آپ کی سیکرٹ پریچنگ ہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہے، آپ کی ہجرت مدینہ ہے، ہجرت مدینہ میں پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کا قیام ہے، اس کی حفاظت ہے، پھر غزوات ہیں، وہ سب کچھ کیوں ہے؟ ایک ہی آبجیکٹو، ایک ہی ہدف، فقط رضائے الہی کے لیے. گویا اعلیٰ ترین مقصد کے لیے اعلیٰ ترین بنیادیں فراہم کی جا رہی ہیں، اپنا وقت دیا جا رہا ہے، اپنا مال خرچ کیا جا رہا ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 اور سورہ بقرہ کی 218 آیت کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے والے ہیں. فائز اور کامران کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں قربانیاں دیں. اس سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا جو مشن کے ہم مین بات کریں نا، ایک تحریک کے روح رواں کی، اور جو بیسک جنہوں نے کردار ادا کیا، وہ عام نہیں ہوتے، وہ خاص ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے مقربین میں ان کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا اور ان کی جہد مسلسل سے جو حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات ہیں انہوں نے تاریخ اور جغرافیے کو بدل کر رکھ دیا. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی جو جہد مسلسل میدان کربلا میں نظر آتی ہے، اور جو آپ نے شمع روشن فرمائی، تا قیامت حق کے قافلوں کو وہ روشنی اور وہ راستہ دکھاتی چلی جائے گی. اور جو یوم عاشور کے دن قریب آتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی داستان ہمارے قلب و ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، صحابہ کے دلوں کے سرور، استقامت کے جبل احد، اور آپ کا ذکر ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے عشق ہماری بخشش کی سند ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان کربلا میں استقامت اختیار کرنا ہمیں اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ بانی اگر سنسیئر اور مخلص ہونا تو تحریک اور جو مشن ہے وہ خود بخود مشعل راہ بن جایا کرتے ہیں. حسین زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کی محبت زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے کہ بے شک الفت کے آسمان کا تارا حسین ہے، رحمت کے گھرانے کا دلارا حسین ہے. کچھ ایسے رنگ دیے ہیں حسین نے اسلام کو، لگتا ہے یوں کہ دی سارا حسین ہے. ویسے تو اس در کا ہر بندہ ہے ہنسی، مگر پیارے محمد کو پیارا حسین ہے. درشن جو ملتا ہے اس دل کو بار بار، محمود اس دل کا نظارہ حسین ہے. رضی اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب پیام کربلا آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پہ. یہ ہیوج ٹرانسمیشن محرم الحرام کے تناظر میں، اور اس کا سرنامہ ہے سیدہ کے لال، اور یہ ذرائع ناچیز آپ کا خیر مقدم کرتی ہے. کربلا کس طرح ہم سب کے لیے درسگاہ ہے اور قربانی کی کیا حقیقت ہے، آج ہم اس پہ کلام کر رہے ہیں. حافظہ عائشہ میں آپ کی سمتاؤں گی. اور بریک سے قبل زرمینہ ناصر خاکوی جس طرح سمجھا رہی تھیں کہ اصل کردار ان کا ہے جنہوں نے اولاً جد و جہد کی، کوشش کی، محنتیں کی نا. ایک طویل فہرست ہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں گی اور میں کہوں گی کہ دین کے ابلاغ میں آپ ان شہداء کی عظمت کو اور ان کے کردار کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے جا بجا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف آپ کے رب نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. پھر سورہ حج کی آیت نمبر 67 ہے، وہاں ارشاد ہوتا ہے لکل امۃ جعلنا منسکنہم ناسکوہ
له فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک راہ یعنی عبادت، شریعت اور قربانی کے لیے ایک راہ جو ہے نا وہ متعین کر دی ہے، اور ان مطلب امت کو جو ہے نا وہ اسی راہ پر جو ہے وہ چلنا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے کم و بیش سوالات انبیاء کرام کو نازل فرمایا اور پھر ان کے ذریعے دین اسلام کی ترویج و اشاعت جو ہے وہ کروائی. جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں کہا گیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قربانی کا آغاز ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں جو ہے وہ پتھر کھا رہے ہیں، ہجرت کو جا رہے ہیں کہ اپنا گھر، اپنا شہر مکے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، مدینے کی جانب جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے اوپر سنگ باری کی جا رہی ہے، کس طرح آپ کو مصائب و مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور صرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی نہیں، بلکہ ہم نے بات کی کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں کتنے لوگ تھے، کتنی قربانیاں تھیں. تو صرف آقا نہیں بلکہ آقا کے جو ساتھی تھے، جو رفقا تھے، تمام صحابہ اکرام ہیں کہ وہ کبھی مالی قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی جسمانی قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی روحانی قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو قربانی ہے اس کو دینے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے. سیدنا بلال برہنہ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں. بالکل، حضرت بلال ہیں کہ جنہیں جو ہے نا جن کی پیٹھ پر گرم گرم جو ہے وہ پتھر رکھے جاتے ہیں، آپ کو ننگی پیٹھ کے ساتھ جو ہے وہ گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ قائم مقام ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. حضرت خبیب کو دیکھیں، تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے لیکن آپ اف نہیں کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو دیکھیں کہ جب آقا اعلان کرتے ہیں ہے کوئی جو اپنا مال لے کر آئے، تو آپ سارا کا سارا مال لے کر آ جاتے ہیں. کیوں؟ دین اسلام کی سربلندی زیادہ عزیز ہے، دین اسلام کی جو سربلندی ہے نا وہ زیادہ معنی رکھتی ہے، زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر کو دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے دین مستحکم ہو رہا ہے. حضرت عثمان غنی کو دیکھیں آپ کہ آپ کی سخاوت کتنی مشہور ہے. پھر آپ حضرت ظلم کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں بھائی، کمرے میں بند کر رہے ہیں آپ. بالکل، لیکن کیا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی رفیق، کوئی بھی صحابی جو ہے وہ قربانی دینے سے باز نہیں آ رہا. حضرت حنظلہ کو دیکھیں کہ ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے آ رہے ہیں. پھر مولا کائنات، شیر خدا، کون ہے؟ داماد رسول ہیں. کون ہے؟ فاطمہ کے سرتاج ہیں، زوج بطول ہیں. اور کون ہے؟ آپ حضرت امام علی مقام کے والد ہیں، آپ حضرت امام علی مقام کے جو ہے وہ سرپرست ہیں. آپ کی سرپرستی میں ہی تو امام علی مقام کربلا کے میدان میں جو ہے وہ 72 کے 72 تن جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں. یعنی جو سلسلہ آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ ابتدا جو اس کی ہوئی تھی، یعنی اسلامی مہینوں کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی ہے، اور جو اس کی انتہا ہے، جو آخر ہے، وہ بھی جو ہے وہ قربانی ہے. ابتدا جہاں سے ہوئی اب آخر کہاں ہو رہا ہے، اس کا اختتام کہاں ہے، وہ بھی قربانی پر ہو رہا ہے. کہ جو قربانی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوئی تھی، جو مصائب، جو مشکلات، اب آقا نے اپنے نواسے سے وعدہ لیا ہے. اب نواسا بھی کون ہے؟ جن کے گلے کو چوما جاتا ہے، کہ جنہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے 72 شہداء کو آپ کربلا کے میدان میں جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں. آپ قربانی دے رہے ہیں، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، نانا کے رضا کی خاطر دے رہے ہیں، نانا کے دین کو بچانے کی خاطر دے رہے ہیں. اور اگر یہ کہہ دیا جائے تو یہ کم نہ ہوگا کہ وعدے کو اپنے کس طرح نبھایا حسین نے. نانا کا تھا جو پرچم، اسے اٹھایا حسین نے، اور رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے. باطل کے آگے سر کو نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر کو نہ جھکایا حسین نے. اللہ اکبر. تو یہیں جا کے تو سمجھ آتا ہے نانا نے کیوں فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین. میں آپ کی اس سمتاؤں گی، اور سعدیہ عزیر کاظمی آپ کی خوبصورت آواز میں ایک منقبت شامل کریں گے. وراثت ہے سخا وفا
علی ہے گھر والے وفا ان کی وراثت ہے پڑھو تطہیر پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا ڈھلی ہے جو طہارت میں ردا علی ہے گھر والے وفا ان کی وراثت ہے وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا کہ زینب ہو گواہ قدسی ہے اے لوگوں حیا ہے علی ہے گھر والے وفا کی وراثت ہے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے کرم ان کی وراثت ہے ہے علی ہے گھر والے وفا کی وراثت ہے منا میں ابتدا ہے تو وہ کربل ہے منا میں ابتدا ہے تو وہ کربل انتہا بھی ہے قسم ہے ابتدا کی انتہا وراثت ہے علی ہے گھر والے وفا کی وراثت ہے عطا کی وراثت ہے سخا وراثت ہے علی ہے
گھر والی وفا کی وراثت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، پیام کربلا میں آج ہم بات کر رہے ہیں قربانیوں کے تعلق سے، اور قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، یہ عظیم داستان ہے، اور اس کے پیچھے جناب ایک عظیم جد و جہد ہے، محنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنے والوں کی انتھک محنت ہے۔ آج ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، آپ کی سمت آؤں گے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مسلمانی نبھانا آزمائش ہے، مشکل ہے؟ بہت ہی اہم سوال کیا ندا آپ نے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم اکثر یہ سنتے آئے ہیں۔ دیکھیے، مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، دین کے احیاء کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کو بہت ساری آزمائشوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جذبہ ایمانی، وہ قوت بھی عطا کرتا ہے، استقامت بھی عطا کرتا ہے، اور اس میں سرخرو بھی یقیناً فرماتا ہے۔ جیسے بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، اسلام کی ابتدا میں جن ہستیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، قربانیاں پیش کی، اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے۔ اچھا، بات کی جائے کہ کیا مسلمانی نبھانا مسلسل آزمائشوں سے تعبیر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کاف کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عالیشان مقصد کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمیں پرکھ سکے کہ کون ہم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیات کا، ابتدائی آیات کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 214 کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم داخل جنت کر دیے جاؤ گے؟ ایسے ہی یعنی گویا جس طرح کچھ انسان دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ اس میں ذکر کیا گیا ان سے پہلے لوگوں کا کہ جن پر اس قدر آزمائشیں آئیں، سختیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور زلزلو، ان کو ہلا ڈالا گیا، اور پھر وہ لوگ چیخ کر پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابتدا میں بہت ساری قربانیوں کو فیس کیا۔ آپ سے بڑا بزنس مین اور کون ہوگا، لیکن ویل اسٹیبلش اپنا بزنس ایک سوسائٹی میں چھوڑ کر پھر ٹورڈ حبشہ اور پھر لیٹر آن ٹورڈ مدینہ ہجرت کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر وہاں منافقت کا بھی مسلمانوں کو سامنا تھا کہ جو کانسپریسیز ہیں یہود کی، اس ٹائم ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ لوگ تھے، اور ان تمام مشکلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنسول کیا، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ تو جو لوگ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں نا، جو اہل حق ہوتے ہیں، ان کو ممیز کرنے کے لیے، ان کو ممتاز کرنے کے لیے، ان کو کندن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانیوں سے گزارتا ہے۔ اور علامہ اقبال کا وہ بہت پیارا شعر ہے کہ چوں می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ مفکر پاکستان ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے، کیونکہ اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی، ایک جہد مسلسل ہے، ایک قربانی ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنائیت کا عظیم مقام بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو آزمائشوں کے قریب ہیں، تو حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام، اور پھر درجہ بدرجہ، یعنی جو ان کے قریب لوگ ہیں، یعنی جتنا ایمان سخت ہوگا اتنی چٹان کی مانند ہوگا نا، اتنی آزمائش بھی سخت آئے گی۔ اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ تو اس میں رحمت کا پہلو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو عارف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں وہ سالکین کے لیے چراغ کی مانند ہیں، یعنی محبت الہی کے راستے کی جانب وہ ان کی رہنمائی کرنے والی ہیں، وہ آفات اور مشکلات۔ اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ جس طرح آل یاسر پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو مختلف تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل یاسر صبر کرو کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ابتدائے ہجرت میں اس دور کے اندر اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، اپنے میٹھے پانی کے ابلتے چشموں کو چھوڑ کر لبیک کہا قربانیوں اور آزمائشوں پر، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سرخرو فرمایا۔ تو آج جب بات کی جاتی ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی اس نے اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، حلال اور حرام کا ڈفرینشیشن
رکھنا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو وہ بیریئرز کا خیال رکھے گا تو ریوارڈز بھی ملیں گے. تو بظاہر تو بات کی جاتی ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن در حقیقت ان کے لیے آخرت ہے، ان کے لیے رب کی رضا ہے، ان کے لیے جنت النعیم ہے، ان کے لیے رضوان من اللہ اکبر ہے، ان کے لیے اللہ کا دیدار ہے. قربانیوں سے ملتی ہے قوموں کو زندگی، قربانیاں ہیں اصل میں مقصود بندگی، قربانیاں سکھاتی ہیں ایثار بھی ہمیں، قربانیوں سے ملتا ہے کردار بھی ہمیں، قربانیوں کا نور ہے بدر و حنین بھی، قربانیوں کا فخر ہے ذات حسین بھی رضی اللہ سبحان تعالیٰ. اللہ سبحان اللہ. انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قربانیوں کا فخر ہے ذات حسین علی جدہ و علیہ السلام. آپ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نواسۂ رسول، ابن رسول، فرزند رسول، جزو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حسینی فکر، دینی خدمات اور ان کی عظمت تھرو آؤٹ کس طرح، یعنی قربانی تو یعنی ایک روشن باب ہے ہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف یعنی ان کی پوری زندگی میں ہمیں اتنے نکات نظر آتے ہیں کہ وہ قرآن سے جڑ جانا، وہ نماز، وہ روزے کی پابندی، وہ لوگوں کو نصیحت کرنا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے والے. مدینے میں تھے، آرام سے تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے مدینہ چھوڑتے ہیں اور پھر کربلا پہنچ جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دین حق کا ڈنکا بجایا علی کے لال نے، دین حق کا ڈنکا بجایا علی کے لال نے، پرچم حق اٹھایا علی کے لال نے، اور عظمت دین محمد کو بچانے کے لیے اپنا گھر کا گھر لٹایا علی کے لال نے، اپنا گھر کا گھر لٹایا علی کے لال نے. جب ہم میدان کربلا کا واقعہ پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو یہ صرف شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ امام علی مقام کی پوری زندگی کا نچوڑ نظر آتا ہے. امام علی مقام کی تربیت دکھائی دیتی ہے. امام علی مقام کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ نصیحتیں، وہ وعدے، وہ باتیں، وہ عکس دکھائی دیتا ہے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسے کو وعدہ کر کے بتایا اور کہا تھا کہ میرے دین کو بچانا ہے. تو جب ہم امام علی مقام کی شہادت کے فلسفے کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو یہ شہادت نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے نکات، بہت سارے میسیجز ہیں. وہ شہادت نہیں تھی بلکہ سب سے پہلے دین کی سربلندی کے لیے شہادت تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فاسق و فاجر حکومت کے سامنے سر کو نہیں جھکایا بلکہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور دین اسلام کی سربلندی کو مقدم رکھا. سب سے پہلا نکات نظر آتا ہے، سب سے پہلا میسج نظر آتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے جو آپ سے غلط بات کروانا چاہے، غلط کام کروانا چاہے، آپ نے نہیں کرنا. آپ نے صرف سیدھی راہ پر چلنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ صراط مستقیم کا جو رستہ ہے اس کو اختیار رکھنا ہے. طاقت واقت سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ ہے. جس نے یہ جان لیا اور سمجھ لیا کہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے حکم سے ایک تنکا بھی ہلتا ہے، تو وہ پھر کسی سے اللہ کے سوا ڈر ہی نہیں سکتا. پھر دوسرا میسج، دوسرا پیغام، دوسرا نکات ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اصلاح امت کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ نے جب شہادت کے لیے 72 تن پیش کر دیے، خود سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں گرے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن سر جو ہے وہ سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور رب سے کہہ رہے ہیں اے رب میں تیری رضا میں راضی ہوں، اے رب میرا جو یہ آخری سجدہ ہے اگر تیری بارگاہ میں یہ قبول تو حسین کی ساری زندگی قبول ہو گئی، حسین کی شہادت بھی قبول ہو گئی ہے. اور یہ کر کے اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی؟ یہ راضیتم مردیہ کے جو مقام ہے نا اس تک پہنچ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصلاح امت ہے، امت کی اصلاح ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے، رب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، دین نہیں چھوڑنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ کوشاں رہنا ہے، اور اسلامی اقدار کی بحالی بھی ہو رہی ہے. تیسرا نکات یا تیسری کوشش، تیسرا پیغام ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے
کرتے نظر آتے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ درس دے رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا بلکہ ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے. اور یہ درس دیا جا رہا ہے, حق و باطل کا فرق ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جب حق کی بات آ جائے نا تو پھر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہے, کسی بھی قربانی کو دینے کے لیے گریز نہیں کرنا, بلکہ اگر جان بھی دینی پڑے, جان بھی لٹانی پڑے تو پھر جان لٹا دینی ہے. سب سے اہم نکات, سب سے اہم میسج, سب سے اہم پیغام آپ کی زندگی سے مل رہا ہے, کربلا کے میدان میں مل رہا ہے. صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا. کہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے, گلے میں تیر لگا ہے, گود میں بچہ ہے 6 ماہ کا. ہم تو اپنے بچوں کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جائیں, آپ کی گود میں 6 ماہ کا علی اصغر ہے اور آپ امت کو کیا کہہ رہے ہیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ یہ پیغام دے رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ شہادت کی عظمت بتا رہے ہیں کہ شہادت ایک ایسی عظیم قربانی ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہتی ہے, رہتی دنیا تک باقی رہتی ہے. کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بشرا و حافظہ عائشہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور سعدیہ عزیر کاظمی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی تشریف فرما رہی, آپ کی شکر گزار ہوں. ماشاء اللہ آپ دونوں کی جانب سے بہت ہی سارے میسیجز ہم سب کو ملے ہیں. اب قربانیوں کے تعلق سے ہم نے کیا سیکھا اور ہم نے آگے کیا منتقل کیا, کیونکہ یہ جو شہداء ہیں یہ دار فانی سے دار باقی تک منتقل ہونے والے ہیں, اور ان کی زندگی بھی اللہ کی رضا کی کاموں میں صرف ہوئی. اور جب یہ دنیا سے جا رہے ہیں تو بس خالصاً لوجہ اللہ, اللہ کی رضا پیش نگاہ رکھتے ہوئے اعلائے کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. مولا تو ان سے راضی ہے اور یہ تجھ سے راضی ہیں, یہ راضی برضائے الہی ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام تا قیامت. اقبال کیا فرماتے ہیں, تا قیامت قطع استبداد کرد, موج خون او چمن ایجاد کرد. یعنی حضور کے نواسے نے, نواسہ رسول نے ظلم کا, استبداد کا قلع قمع کر دیا, اور اپنے خون کی موج سے جو ہے وہ ایک گلستان بنا دیا, قربانیوں کا گلستان بنا دیا. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو سعدیہ عزیر کاظمی. آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے, آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے. مجبوروں بے کسوں کا سہارا حسین ہے, مجبوروں بے کسوں کا سہارا حسین ہے. بہتے ہوں کے واسطے راہ صراط ہے, بہتے ہوں کے واسطے راہ صراط ہے, اور ڈوبتے ہوں کا کنارہ حسین ہے, اور ڈوبتے ہوں کا کنارہ حسین ہے. مجبوروں بے کسوں کا سہارا حسین ہے. شیر خدا کی لاڈلی زہرا کا چین ہے, شیر خدا کی لاڈلی زہرا کا چین ہے. پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین
پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مجبوروں بے کسوں کا سہارا حسین ہے، لرزا ہے جس کے نام سے ابھی یزیدیہ، لرزا ہے جس کے نام سے ابھی یزیدیہ، ہمت بہادری کا وہ اعلیٰ حسین ہے، ہمت بہادری کا وہ اعلیٰ حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے، مجبوروں بے کسوں کا سہارا حسین ہے، خیرات جس سے پائی ہے سارے جہان نے، خیرات جس سے پائی ہے سارے جہان نے، فضل و کرم کا خوب وہ دھارا حسین ہے، فضل و کرم کا خوب وہ دھارا حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے، مجبوروں بے کسوں کا سہارا حسین ہے۔